کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں میں سے کسی ایک کو حکم بنا دو، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم بناؤ، تو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو جج بناؤ اور دونوں مل کر کے فیصلہ کرو۔ تو ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار کو بیچ میں لایا جائے، رشتہ داروں کو، تو بنا بنایا رشتہ بھی رشتہ دار خراب کرتے ہیں۔ جو صلح ہونے کی گنجائش رہتی ہے وہ رشتہ دار ختم ہی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ میں اتنے کاؤنسلنگ کے معاملات میں نے دیکھے ہیں، میں پہلی شرط یہ رکھتا ہوں کہ رشتہ دار بیچ میں نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو صلح ولا سے کچھ نہیں لینا دینا ہوتا ہے، وہ اپنا غصہ کر کے نکالتے ہیں، اور وہ اس طرح کے اختلافات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے، تو اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ کتنی ظالم کیوں۔ لڑکی والا آئے گا تو چاہے لڑکی قاتل ہی کیوں نہ ہو تو بھی لڑکی کے حق نہیں بولے گا، لڑکے والا آئے گا وہ لڑکی کے سپورٹ میں ہی بات کرے گا چاہے لڑکا کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ تو ایسے تو کہ صلح ہونے والی ہے، انصاف کی بات تو کرتے نہیں ہیں، اور وہ جو رشتہ بننے والا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں۔ کتنے رشتے چھوٹے چھوٹے بات پہ جھگڑا ہوا، کسی سمجھدار آدمی کو بیچ میں لایا جاتا ہے نا صلح ہو جاتی، پر کیا ہوا، لڑکی نے فون کیا، ابا اپنی پوری فوج لے کے آ گئے، چاچا ماموں پھوپا بھائی آئے، دروازے کے باہر گالی دی، لڑکی کو دو چار چماٹا کھینچ کر کے لگا دیا، لے کے لڑکی اپنی چلی گئی۔ اپنا غصہ اتارتے ہیں، یہ لڑکی کا مستقبل نہیں دیکھتے، یہ اپنا غصہ اتار دیا انہوں نے، اپنے جذبات ان کے ٹھنڈے ہو گئے۔ زندگی کس کی خراب ہوئی، اس لڑکی کی خراب ہوئی۔ 2-4 سال بعد جب لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مسئلہ حل ہو سکتا تھا، وہ جب گھر میں آتی ہے نا لڑکی، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شادی کے بعد بیگا لڑکی کا نہیں رہ جاتا ہے۔ وہ جو بھائی گالی دے کر کے اور بہن کو اپنی لے کر کے آ گیا تھا نا، پھر اس کی بھابھی تانے دینا شروع کر دی، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، پھر اس کی اصل کھلتی ہے۔ ابھی وہ لڑکے نے مار کھائی ہے، اس نے بے عزتی صحیح، وہ لے کر کے جائے گا واپس۔ ایسے جعلی لوگ آتے ہیں رشتہ صلح کرانے کے لیے، جن کو تمیز نہیں ہوتی، دین کا شریعت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جج ہمارے یہاں ایک کردار وکیل لوگوں کا ہوتا ہے، ہم لوگ تو باندرا میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے آتے ہیں۔ وکیل تو اور جو ہے نا جلدی پر پیٹرول ڈالتا ہے۔ جو رشتہ بننے والا رہتا ہے اس میں وہ صلح کرا سکتا ہے، یا یہ جو قاضی حضرات ہوتے ہیں، ان کو قاضی حضرات کو صلح کا پیسہ نہیں ملتا، ان کو تو خلا کا پیسہ ملے گا، ان کو تو طلاق کا پیسہ ملے گا، تو یہ جلدی میں اور پیٹرول ڈالتے ہیں۔ وہ وکیل تک پہنچتے ہیں، وکیل بولتا ہے اس پہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی چارج لگا دو، اس پہ جہیز خان مانگنے کا بھی چارج لگا دو، وہ 10 چارج اور لگا کر کے مسئلہ کورٹ تک لے کے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مسئلہ کورٹ تک گیا، نہ صلح کی گنجائش بنتی ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے 15 20 سال کورٹ میں کیس چلا ہے، 15-20 سال بعد لڑکی کو سمجھ میں آتا ہے، لڑکے کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں سوائے وکیل کے اور کسی کی بھلائی نہیں، صرف وکیل کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھنسی ہوئی ہے لڑکی، مطلب ایسا ہوا 20-22-25 سال کی تھی اور طلاق ہو گیا اور کورٹ میں چلا گیا کیس، اب لڑتے لڑتے وہ 40 سال کی ہو گئی، کیونکہ کیس چل رہا ہے تو وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ بھتے کے نام پہ اس کو 1500-2000 روپیہ دے رہا ہے شوہر، وہ زندگی پر بیٹھی رہی، اس کا بھی نکاح کی عمر نکل گئی، شوہر کا کیا ہے، وہ تو کر لے گا دوسری شادی۔ وہ لڑکی کو 20 سال بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کورٹ تک کیس جائے نکاح کا تو سوائے وکیل کے اور کسی کا بھلا نہیں ہوتا، اور شرعاً ایک مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق ہونے کے بعد اپنے شوہر سے خرچے کا مطالبہ کرے، حرام ہے یہ۔ جو پیسہ لڑکی لے رہی ہے نا، طلاق ہو گئی، اگر شرعی طور پہ طلاق واقع ہو گئی ہے، عدت کا خرچہ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، طلاق کے وقت تھوڑے بہت پیسے اپنی خوشی سے بیوی کو دے دینا، شریعت اس کی اجازت بلکہ اس کا حکم دیتی ہے شوہر کو۔ لیکن یہ کہ طلاق ہو چکی، آپ کورٹ میں کیس دائر کر کے گزارا بھتہ لے رہی ہیں، مینٹیننس لے رہی ہیں، مینٹیننس کے نام پہ جو پیسہ آپ لے رہی ہیں شرعاً وہ پیسہ حرام ہے آپ کے لیے۔ حرام ہو گیا تو یہ فیملی کورٹ میں جاتے ہیں، فیملی کورٹ سے نہیں ہوتا ہے تو کرمنل کورٹ میں چلے جا رہے ہیں، گزارا بھتہ جو ہے فیملی کورٹ نے جاری کر دیا مینٹیننس کے نام پہ۔ مجھا باغ کیس میں جو ہوا تھا، لیکن آج کل کورٹ میں جو کیسز آتے ہیں تو کورٹ مینٹیننس دینے کے لیے بولتی ہے۔ مینٹیننس کے نام پر طلاق کے بعد جو عورتیں پیسہ لے رہی وہ پیسہ کیا ہے، حرام ہے، حلال نہیں اس کے لیے۔ شریعت کہتی ہے طلاق ہو گئی، مسئلہ ختم، آپ اپنی جگہ جو دوسرا نکاح کرو، ہو جائے گا، نکاح کرے گا اپنا، رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی جو آپ کے نکاح میں، جس کی نکاح میں آپ نہیں ہیں، اس سے مینٹیننس آپ کس آپ اپنا نہیں لے سکتی، بچے کا لیں گی۔ بچہ اگر ہے تو بچے کا خرچ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، آپ کا خرچ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، وہ کورٹ میں جانے والے کیسز میں پھر صلح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت اس لیے کہتی ہے بھائی جب تک چل سکتا ہے وہ چلاؤ، نہیں چل سکتا ہے اچھے سے الگ ہو جاؤ۔
جو رشتہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے اس کو اچھے سے ختم کرو۔ تو یہ ہمارے یہاں رشتوں کے خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ، رشتوں کے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں یہ کہ لوگ طلاق دینا نہیں جانتے۔ طلاق کی بہت بڑی وجہ کہ لوگ طلاق دینا نہیں جانتے۔ طلاق کا صحیح شرعی حکم اگر لوگ سیکھ لیں تو طلاق ہمارے معاشرے میں بہت کام بھائی۔ طلاق ایک شرعی حکم ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنا ہے نا۔ آپ نماز پڑھنا ہے آپ کو تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ یہ مولانا نے سکھایا نا، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ حج کیسے کرنا ہے سیکھتے ہیں نا۔ طلاق بھی دینا ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے ٹھیک ہے رشتہ چلانے کی بہت کوشش کی، اب رشتہ چلنے کے لائق نہیں رہ گیا، اب آپ نے فائنل فیصلہ، پہلی بات تو یہ کہ طلاق دھمکی کے لیے نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جاہل لوگوں کا ایک طبقہ ہے نا جس کو یہ لگتا ہے کہ بیوی کو ڈرانے کے لیے طلاق دے دو، طلاق دے دیں تو اس کے بعد آ کر کے بولے کہ مولانا میں نے ڈرانے کے لیے طلاق دی ہے۔ شریعت نے ڈرانے کے لیے طلاق نہیں رکھی ہے۔ طلاق کا مقصد عورت کو ڈرانا نہیں ہے۔ وہ عورت آپ سے کیسے محبت کرے گی جس کے سر پہ ہمیشہ آپ طلاق کی تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں؟ یا وہ بیوی سے ایسا شوہر کیسے محبت کرے گا جو بیوی بات بات پہ طلاق مانگتی ہے؟ پہلے تو صورتحال تھی کہ مرد طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا، عورت تو طلاق کا لفظ سن کر کے کام جاتی تھی۔ اب صورتحال یہ کہ 50% مرد طلاق دے رہا ہے تو 50% عورتیں کھلا لے رہی، بات بات پر جو ہے نا وہ بھاگ جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہو رہا ہے ڈائریکٹ ابا کو اٹھا کر کے فون لگا دے رہی۔ تو طلاق یا خلا ڈرانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بھائی۔ ہاں شریعت میں مسائل ہے، شریعت نے بتایا نا، شریعت نے سمجھایا کہ بھائی ایک نظر انداز کرنا سیکھو، نظر انداز کرنے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور تو سمجھاؤ، سمجھانے سے نہیں مان رہی ہے بستر الگ کر دو، بستر کرنے سے الگ نہیں مان رہی ہے تو ہلکی مار اس کو مار سکتے ہو، نہیں اس پر بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو دونوں طرف کے رشتہ داروں کو بٹھا کر کے مسئلہ حل کرو، کسی تیسرے آدمی کے پاس لے کر کے جاؤ۔ مسئلے ہیں تو ایسے حل کرنا ہے۔ طلاق مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے، مسئلہ ختم کرنے کے لیے۔ طلاق اس لیے نہیں ہے کہ آپ مسئلے کو حل کرنے کے ایک رستہ سمجھنے کی طلاق دے دیا ہے۔ طلاق تو یہ کہ بھائی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تب طلاق دینی۔ ہمارے یہاں لوگ ڈرانے کے لیے طلاق دیتے ہیں، طلاق ڈرانے کے لیے نہیں دیتے۔ اچھا اب جو ہے نا وہ شریعت کے احکام طلاق سے آپ نے جب فائنل یہ سوچ لیا ہے، ساری کوششیں آپ نے کر کے دیکھ لی، مسئلہ بہت بڑا ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا، اب آپ نے سوچا آپ کو طلاق دینی ہے، کیا کریے کہ تعلیم سے بیٹھ کر کے پہلے طلاق دینے کا طریقہ سیکھیے۔ طلاق غصے میں نہیں دی جاتی، غصے میں جیسے نکاح نہیں پڑا جاتا نا ویسے غصے میں طلاق بھی نہیں دی جاتی ہے۔ طلاق ٹھنڈے دماغ اور دل سے پورے ہوش و حواس میں دینی چاہیے، اس لیے شریعت نے کچھ احکام رکھے۔ بھائی شریعت میں بنیادی طور پہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ دو حالات ہیں جن میں آپ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے اور دو حالات ہیں جن میں آپ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ طلاق دینے کا ایک ٹائم ہے، جیسے نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا ظہر عصر مغرب عشاء، ویسے طلاق دینے کا بھی کیا ہے ٹائم ہے۔ طلاق دینے کا کون سا ٹائم ہے جس میں آپ طلاق نہیں دے سکتے؟ عورت اگر حالت حیض میں تو اس کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، پیریڈز اگر اس کے چل رہے ہیں تو اس کو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اس پر ساری جو ہمارے اہل علم ہیں ان کا اتفاق ہے، یعنی حنفی اہل حدیث اختلاف، غالباً شوافی میں اجازت ہوگی، حنفی اور اہل حدیث میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ حنفی علماء بھی یہ بولتے ہیں طلاق نہیں دے سکتے، طلاق بدعت ہے۔ اہل حدیث علماء بھی کہتے ہیں حالت حیض میں آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ فرق یہ ہے حنفی کہتے ہیں اگر دے دیا تو ہو جائے گی، اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ دیا تو بھی نہیں، کیونکہ منع اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ نہ دی جائے، تو اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو صحیح قول کے مطابق طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طلاق بدعت ہے اور بدعت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کے نبی کا کہ ہر بدعت مردود ہوتی ہے، تو طلاق بھی مردود ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی حالت حیض میں۔ اچھا اس کی حکمت ہے شریعت، حالت حیض میں عورت ایک طرح سے بیماری کی حالت میں، اس کے ہارمونز بہت سارا اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا موڈ بہت سوئنگ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے جس حرکت کی وجہ سے شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے اس کو اس کی فطرت نہ ہو، وہ اس خاص سچویشن میں اس نے وہ حرکت کر دی ہو جو اس کا موڈ ایک بنتا ہے خراب ہوتا ہے حالت حیض میں، تو اس لیے حالت حیض۔ اچھا حالت حیض میں شوہر بھی اپنی بیوی سے دور ہے، اس سے جسمانی تعلق نہیں بنا پا رہے ہیں، تو جب ایک فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا ہے تو ایموشنل باؤنڈنگ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جذبات بھی اتنے ویسے اس کے نہیں رہ جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ عام حالت میں وہ طلاق نہیں دیتا، لیکن کیونکہ اس حالت میں ابھی بیوی سے اتنے دنوں سے ملا نہیں ہے تو فزیکل ریلیشن نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایموشنز بھی اس کے نہیں رہ گئے ہوں، اس لیے حالت حیض میں وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ حیض سے پاک ہو گئی، پاکی کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس ہم بستری کرنے کے بعد پھر اس پوری پاکی میں وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، قرآن کیا ہے کہ عورتوں کو ان کے ٹائم میں طلاق دو، اور عورتوں کو طلاق دینے کا ٹائم کیا ہے؟
طاہرا من غیر جماع، عورت پاکی میں ہو اور اس پاکی میں شوہر نے اس سے ہم بستری نہ کی. جیسے عورت کو 1 تاریخ کو حیض آیا، 7 تاریخ تک حیض ہے، 1 سے 7 تاریخ کے بیچ میں آپ اس کو طلاق دے دیں. 7 تاریخ کو پاک ہو گئی، حیض سے نماز پڑھنے لگی، 8 کو شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی. اب 8 سے 1 تک پھر اس کو طلاق نہیں دے سکتے. اگر ہم بستری کر لی پھر اس پوری پاکی میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، اور صحیح قول کے مطابق اگر آپ نے طلاق دے دی تو یہ طلاق بھی کاؤنٹ نہیں. اگر اس درمیان میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے بستری کی ہے، اس کا مطلب جھگڑا کوئی بہت پرانا نہیں ہے، ابھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے. آپ کو طلاق دینا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس کو 1 تاریخ کو حیض آئے گا، پھر 7 تاریخ کو پاک ہوگی، پھر 8 تاریخ کو آپ اس کو طلاق دیں گے، فوراً نہیں طلاق دے سکتے. اس لیے بیشتر معاملات میں اگر شوہر کو یہ پتا ہونا کہ میں اس حالت میں طلاق نہیں دے سکتا ہوں، طلاق ہی نہیں ہوگی. ہاں، اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکی کے بعد اگر شوہر سے بستری مرتبہ کر لی تو پھر اس پوری پاکی میں کم سے کم وہ طلاق سے بچ جائیں گے. اتنی ہے کہ پھر اس کو طلاق نہیں ہوگی اس درمیان میں اگر اس نے طلاق دی. اچھا ٹھیک ہے، آدمی نے اتنا غصہ ہے کہ اس نے بستری کر لی تو اس نے پورا باقی انتظار کیا، پھر عورت ناپاک ہو گئی، پھر پاک ہوئی، پھر اس نے طلاق دی. عورت کو اگر اپنے آپ سے الگ کرنا ہے، آپ کو نکاح ختم کرنا ہے، کتنی طلاق دینا ضروری ہے آپ کو؟ ہاں، عورت کو اپنے نکاح سے الگ کرنے کے لیے 1 طلاق دینا کافی ہے. نکاح سے الگ کرنے کے لیے 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہے. وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، بیسک احکام شریعت کے نہیں پتہ ہے. 1 طلاق آپ دیں گے، عورت 3 حیض کی عدت گزارے گی، 3 حیض کی عدت ختم ہوگی، رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ جو لوگ جاہل لوگ ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں، دین کے مسائل سیکھتے ہیں نہیں. عورت کو اپنے نکاح سے باہر نکالنے کے لیے 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہے. 1 طلاق، اور یہ وہ میں بتا رہا ہوں جس میں حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے. احناف کے یہاں بھی یہی ہے کہ 1 طلاق دینا نکاح سے خارج کرنے کے لیے ضروری ہے، اور 1 سے زائد طلاق دینا حرام ہے. حنفی بھی یہ کہتے ہیں، اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا طلاق دینا طلاق بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی طلاق دینا طلاق بدعت ہے. اس پہ اختلاف نہیں ہے. احناف یہ کہتے ہیں اگر 3 دے دیا تو 3 ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں کہ 3 دیا تو 3 نہیں ہوگی، صرف 1 ہوگی، کیونکہ 1 صحیح ٹائم پر دیا ہے، باقی دونوں کا ٹائم ابھی آیا نہیں. تو 1 طلاق دے گا. اچھا 1 طلاق آپ دے دیا، اب کیا طلاق دیتے ہی اس کی بیوی نہیں رہ گئی؟ نہیں. یہ 1 طلاق کون سی ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں طلاق رجعی. اس کو وہ ریووک کر سکتا ہے، یہ طلاق وہ واپس لے سکتا ہے. کب تک کے واپس لے سکتا ہے؟ طلاق دینے کے بعد 1 حیض آئے گا، دوسرا حیض آئے گا، تیسرا حیض آئے گا. تیسرے حیض کے ختم ہونے تک کے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے، اگر چاہو تو طلاق واپس لے لو. طلاق واپس لے لو گے، پھر سے وہ تمہاری بیوی ہو جائے گی، نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ 1 طلاق دیا، 3 حیض کی عدت ہے، تیسرا حیض یعنی تقریباً 3 مہینے، 3 مہینے اس کے پاس اپنی طلاق کو واپس لینے کا اختیار ہے. اگر 3 مہینے تک کے واپس نہیں لیا، یعنی تیسرا حیض ختم ہونے تک کے اس نے واپس نہیں لیا، اب تیسرا حیض ختم ہوتے ہی اب وہ اس کی بیوی نہیں رہ جائے. اب عورت کو اجازت ہے، وہ چاہے تو دوسرے کسی آدمی سے نکاح کر لے، شوہر کو اجازت ہے، اس کو تو ویسے بھی اجازت تھی، وہ تو کر ہی سکتا، لیکن اب دونوں ایک دوسرے کی بیوی نہیں، میاں بیوی نہیں رہے. البتہ عدت ختم ہونے کے بعد بھی ایک چانس ہے، کیا ہے؟ نئے سرے سے نکاح کر لیں. ہاں، پتہ ہی نہیں ہے نا، لوگ 1 طلاق دینے پر بھی لڑکی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ارے میں بتا رہا ہوں، میرے پاس کم سے کم 3 کیس مجھے پتا ہے جہاں شوہر نے 1 طلاق دیا تھا، مولانا کے پاس گئے تو بولتے حلالہ کرنا پڑے گا. بدبخت جھوٹ بول رہا ہے، اس کے مسلک میں بھی نہیں کہ 1 طلاق پہ حلالہ ہوگا. 1 طلاق ہوئی ہے نا تو ابھی وہ اس کی بیوی ہے پوری، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. 1 طلاق دینے کے بعد عورتوں کو اپنے گھر سے مت نکالو. اگر شوہر نے 1 طلاق دے بھی دی ہے تو بھی وہ ابھی اس کی بیوی ہے. اگر اس عدت کے درمیان میں شوہر کی موت ہو گئی تو بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا اس کے. ہاں، وہ اس کی بیوی ہے، تو وہ 1 تیسرے حیض تک کے انتظار کرے گی. تیسرے حیض کے بعد شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اب وہ دونوں الگ ہو گئے، اب عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن ابھی شوہر کے پاس ایک چانس بچا ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. نکاح میں اور رجوع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عدت کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ رجوع. اور عدت ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ نکاح. نکاح میں اور رجوع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رجوع میں بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے نا. آدمی نے کہا میں اپنا طلاق واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو گیا، بیوی راضی ہو یا نہ راضی ہو، وہ رہے گی اس کی بیوی تو پہلے ہی سے تھی.
اگر عدت ختم ہو گئی پھر نئے سرے سے لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنا پڑے گا، پھر لڑکی راضی ہوگی، اس کا باپ راضی ہوگا، اس کا ولی راضی ہوگا، نئے سرے سے نکاح ہوگا، نئے سرے سے مارتے ہوگا، نئے سرے سے اس کو ولیمہ کرانا پڑے گا۔ لیکن اگر رجوع کر لے یا نکاح کر لے، شریعت نے اس کے بعد جو 2 لائف لائن رکھی تھی، ایک لائف لائن اس کی گئی، ایک طلاق کے بعد وہ رجوع کر سکتا تھا، اب اس کے بعد ایک لائف لائن اور بچی ہے، پھر سے وہ ایک ایسی طلاق دے سکتا ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ مان لیجیے پھر کوئی بھی مرحلہ آیا اور شوہر نے طلاق دے دی، پھر طلاق دینے کے بعد کیا ہوگا؟ وہی پروسیجر، یا تو 3 مہینے کے طلاق تو صحیح ٹائم پہ دینی پڑے گی، طاہرہ من غیر جماع، ایسی پاکی جس میں بستر ہی نہیں کی، اس میں پھر سے ایک طلاق دے دی، پھر وہ 3 حیض کی عدت کا انتظار کرے گا، اس حیض میں چاہے تو وہ رجوع کر لے یا عدت ختم ہونے کے بعد چاہے تو نکاح کر لے۔ لیکن اب اگر 2 مرتبہ طلاق دے دی، اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق میں رجوع کا حق آپ کو حاصل ہے، آپ ریووک کر سکتے ہیں طلاق کو، اپنی طلاق واپس لے سکتے ہیں۔ 2 بار اگر آپ نے طلاق دے دی، اب پھر آپ کی لائف لائن ختم ہو گئی۔ اب اگر تیسری مرتبہ اس نے ایسی پاکی میں طلاق دی جس میں اس نے بستری نہیں کی تھی، تب کیا ہوگا؟ تب وہ اب کبھی اس عورت کو لینا اس کے اختیار میں نہیں لے جاتے۔ تو یہ طلاق کا الگ الگ موقع ہے، الگ الگ موقعوں پر طلاق مرتان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ٹائم پر طلاق دینی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دیے تو اس کی 3 طلاقیں کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے 2 مرتبہ میں طلاق دے دی، اس نے ایک ہی مرتبہ میں دے دی نا طلاق۔ اللہ کے فرما رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ میں، مرتون بعد مرتين، ایک ٹائم کے بعد دوسرا مرتبہ آئے گا، ایک ہی مرتبہ میں اگر 3 طلاق دے دی۔ اس لیے اہل حدیث علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے بھی تقریباً 2-2.5 سال تک کے 3 طلاق کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب بہت زیادہ لوگ طلاقیں دینے لگے تو انہوں نے پھر سزا کے طور پہ یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ اب کوئی 3 طلاق دے گا کیونکہ گناہ ہے نا، تو کہا اب ہم نافذ کر دیں گے، پھر اس کو رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ پر انہوں نے شرعی حکم نہیں بتایا، یہ قانون، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ حکومت کوئی قانون لے آتی ہے سزا دینے کے طور پہ، جیسے سعودی عرب میں قانون ہے کہ 1 سال حج کر لیا 5 سال تک حج نہیں کر سکتا، وہ شریعت کا قانون نہیں ہے، انتظامی ایک حکم ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک انتظامی حکم دیا، شرعی قانون یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق ایک کام۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کے پاس آئے، یہاں مسجد میں امام صاحب موجود ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، ہاں، یا آپ کو کسی ادارے کا رہنمائی کر دیں گے، وہاں سے آپ کو فتویٰ